بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، قرآن پاک سے پڑھا تھا کہ کس طرح اصحاب السبت، جو لوگ ہفتہ کے دن ان کو ممانعت تھی کہ تم نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لینا ہے اور اس دن شکار نہیں کرنا، پھر انہوں نے کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک 7 آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، جس گائے کی وجہ سے، جس کی برکت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ آگے پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مذاق نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جو ہے وہ نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی زیادہ کم عمر ہے، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہمیں بتا دے ما لَوْنُهَا، اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہے اس کا رنگ پیلا ہے اور اس کا رنگ گہرا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بھاتی ہے۔ انہوں نے آگے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے، کس طرح کی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک ہم گاؤں اس گائے کے معاملے میں ہم پر شبہ ہے، ہم مشتبہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس طرح کی پیلے رنگ کی اچھی بہت ساری گائے ہیں، تو وہ ہمیں بتا دے کہ کس طرح کی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو اب ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم یقیناً راہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو کہ کبھی اسے کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو اور نہ کبھی اسے پانی نکالا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اس پر کوئی داغ بھی نہ ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، بالکل صاف ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ بالکل درست بات لائے، ٹھیک بات لائے۔ ففعلوا فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیا،
تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کرنا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے کہا کہ اس کا جو گوشت ہے اس کا کوئی ٹکڑا کسی جگہ سے کوئی ٹکڑا اٹھا کر اس مقتول کو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم کے اوپر مارو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مردہ کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ یہاں تک تھا آج کا سبق۔ یہ جو سبق ہے سورۃ البقرہ کا جس کے اندر گائے کا ذکر کیا گیا ہے، بیسیکلی بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا، ایک شخص کو جس کا نام عامیل تھا، اس کو اس کے کزن نے، اس کے چچا زاد بھائی نے، اس کے عزیز نے اس کو قتل کر دیا، صرف اس کی پراپرٹی کی وجہ سے، اس کی زمین اور جائیداد کی وجہ سے خفیہ طور پہ اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس مقتول کو جس کا قتل کیا اس کو اٹھا کر دوسری بستی کی طرف ڈال دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ جب صبح آئی تو سب نے دیکھا، پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے اس کا قصاص چاہیے، میں اس کا عزیز ہوں۔ ایک تو اس نے اس کی پراپرٹی کے اوپر، اس کی جائیداد کے اوپر نظر رکھی، دوسرا اس کا قصاص بھی لینا چاہتا تھا۔ معاملہ الجھ گیا، کوئی مقتول سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، لوگ اکٹھے ہو کر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس چیز کا فیصلہ فرما دے، وہی کوئی چیز ہمیں دکھا دے، کوئی نشانی ظاہر فرما دے جس کے ذریعے ہم حق کی راہ پا جائیں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، وہ مقتول سامنے آ جائے جس سے ہم قصاص لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، دعا کی، التجا کی، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جو آپ نے بنی اسرائیل کو سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ دیکھنے میں، سننے میں ان کو ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ دیکھنے میں بظاہر ان سے مقتول، قاتل اور گائے کا ذبح ہونا آپس میں کوئی ان کا اتفاق نہیں تھا، کوئی مناسبت نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے سوال کر دیا اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ جب آپ نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہے۔ اب انہوں نے کنی کترانا شروع کر دیا، طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے تاکہ اس حکم سے بچا جائے، گائے ہمیں ذبح نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے پہلا سوال کر دیا کہ یہ پہلی بات تو یہ عجیب بات ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آپ رب سے دعا کریں جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کس رنگ کی ہے، وہ کیسی ہے۔ پھر ان کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بالکل بچیا ہے، بالکل کم عمر ہے، بلکہ اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی نوجوان ہے۔ پھر انہوں نے کہا بھی ایسی تو بہت ساری گائے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رنگ پیلا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے پھر دیکھتا رہ جاتا ہے، یعنی جو بھی دیکھتا ہے اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، اس کے اندر ایک کشش ہے، اس کا فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا ہے، گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسی تو بہت ساری گائے ہیں جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ طویلیں کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اس حکم سے بچا جائے۔ جب یہ سوال کرتے گئے تو ان کی قائد بڑھتی گئی۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گائے کون سی تھی جس کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بالکل نیک پرہیزگار تھا اور غریب تھا، اس کے پاس صرف اور صرف ایک گائے تھی، اسی کے سہارے۔ اس کی ایک گائے کی بچیا تھی، اس کا ایک
چھوٹا سا جس طرح ہوتا ہے نا، اس کا بچہ تھا، گائے کا بچی تھی جس کو بچیا کہتے ہیں، تو اس کی گردن کے اوپر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل میں چھوڑا